انسانوں میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، ان دونوں کا صحیح راستے پر اور صحیح طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ عورت اور مرد، خامند اور بیوی، یہ دو فرد ہیں جن سے کائنات کا آگے نظام چلتا ہے۔ آگے رشتے بھی ہیں، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، چچا بھی ہے، چچی بھی ہے، خالو بھی ہے، خالہ بھی ہے، استاذ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، مرید بھی ہیں، امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے۔ آگے بہت سے تعلق اور رشتے چلتے ہیں، اس میں کوئی اشکال اور کوئی کلام کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو بات ہم نے بنیادی طور پر سمجھنی ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت، انسان، ان کو کن کن چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن چیزوں پر یہ چلیں اور کن کا خیال کریں تو ان کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ دنیا کی اگرچہ کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا بہت چھوٹی سی عمر مدت کے لیے ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی ہے، لیکن جو وقت دنیا میں گزارنا ہے اس وقت کو بھی اگر راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ گزارنا چاہیں تو اس کا بھی نسخہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کن چیزوں کا خیال کریں۔ اگر دنیاوی زندگی راحت کے ساتھ گزارنا چاہیں تو قرآن کریم کا اعلان ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے جسم میں اصل انسان کا دل ہے، جب دل پرسکون ہو تو پورا بدن پرسکون رہتا ہے، اور اگر دل پریشان ہو تو پورا بدن پریشان رہتا ہے، اور دل کے اطمینان اور سکون کو اللہ رب العزت نے اپنی یاد، اپنا نام، اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بات سمجھائی، اگر تم دلوں کا اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو اس کا حل صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی سکون اور اطمینان ہرگز نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس پر مشکل نہ آتی ہو، پریشانی نہ آتی ہو، بیماری نہ آتی ہو، دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ یہ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی، اللہ کے ولی کے ساتھ بھی، اور تمام لوگوں کے ساتھ۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظاہری تکالیف انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہیں، اور پھر جو شخص پیغمبر کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو دنیاوی تکالیف ہوتی ہیں۔ میں یہ غلط فہمی اس لیے دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہن اور بیٹی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ذکر، تقوی اور نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں تکلیف نہیں آتی۔ ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ دنیا یہ دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، اس میں مصائب اور پریشانیاں آئیں گی اور آتی ہیں۔ مصائب اور پریشانیاں آ جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اگر بخار امتی کو ہے، پیغمبر کو بھی آیا ہے۔ اگر زخم امتی کو ہیں، نبی کو بھی آئے ہیں۔ اگر صدمے امتی کو ہیں تو نبی کو بھی آئے ہیں۔ آج سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں پاکیزہ زندگی اور پرسکون زندگی، اس کا تعلق انسان کی دل کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ ایک شخص کے پاس جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور ایک کے پاس کروڑوں روپیہ ہوتا ہے لیکن دل پریشان ہوتا ہے۔ ایک شخص کی اولاد بالکل نہیں ہوتی اور اگر فوت ہو جاتی ہے وہ پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، اور ایک شخص کے 10-12 بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں اس کو پھر بھی بے سکونی کی زندگی لگی ہوتی ہے۔ اصل سکون دل کا ہے۔ میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ظاہری مصائب، تکالیف اور پریشانیوں کا آ جانا یہ الگ بات ہے، اور دل کا اطمینان یہ بالکل الگ بات ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مثنوی مولانا روم، یعنی مثنوی شریف کہتے ہیں۔ 28,000 اشعار پر مشتمل یہ مولانا کی کتاب ہے اور فارسی میں ہے۔ مولانا کی معروف ترین کتاب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پوری دنیا میں شہرت ملی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، گر او خواہد عین غم شادی شود۔ مولانا نے عجیب بات فرمائی ہے، گر او خواہد عین غم شادی شود، کہ دنیا میں اور اللہ کی ذات میں کتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں، گر او خواہد عین غم شادی شود، اللہ غم کو خوشی بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں جب لوگ کسی کو خوشی دیتے ہیں تو پہلے اسباب خوشی دیتے ہیں اور پھر خوشی ملتی ہے۔ اللہ جب خوشی دیتے ہیں تو بظاہر اسباب غم کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسی غم کو خوشی کے اندر بدل دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت غمی ہے لیکن ہوتی خوشی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایک شخص جو بریانی کا شوقین ہو، کوئی شخص شامی کباب شوق سے کھاتا ہو لیکن بریانی کھاتا ہو سخت تیز مسالے اور مرچ والی، وہ گرمی کے موسم میں اگر تیز مرچ والی بریانی کھائے تو اس کے چہرے پر پسینہ آتا ہے اور پسینہ اس کے چہرے سے بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان سے سینسی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص کتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، دیکھو کھانا کھاتا ہے اور سینسی بھی کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے پسینہ بھی نکل رہا ہے، لیکن اس سے پوچھو تو بتائے گا کہ جو بریانی میں مزہ ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اب بظاہر پریشانی ہے لیکن اس پریشانی کے اندر اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، لوگ دکھ سمجھ رہے ہیں وہ اس کو سکھ سمجھ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بہت پریشان ہے، اللہ اسی پریشانی کے اندر اس کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ گر او خواہد عین غم شادی شود۔ آگے مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو اس کے غم کو خوشی بنا دیتے ہیں اور اللہ اس کی قید کو آزادی بنا دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں قید میں کتنا پریشان ہے، اللہ اس کو قید میں خوشیاں عطا فرماتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ ان کی زندگی پڑھیں، 7 سے 10 سال ان کی قید ہے، جیل کی زندگی میں ہیں لیکن مطمئن ہیں، پرسکون ہیں۔ یوسف علیہ السلام پرسکون ہیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ایک بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے دنیا میں دل کا سکون، دل کا اطمینان، دل کی راحت وہ اللہ نے اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں اور عمل اور تقوی اور نیک اعمال میں رکھی ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں گناہ بھی کروں اور سکون بھی ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ کہ میں اللہ کو ناراض بھی کروں مجھے دنیا میں خوشی ملے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ اگر خوشی اور اطمینان چاہتے ہیں تو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ گناہ کرے کہ انسان کو 1 سیکنڈ 1 منٹ کی خوشی ملتی ہے لیکن ہمیشہ کوئی تکلیف، مشقت اور قلبی بے چینی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص شوگر کا مریض ہو اور وہ میٹھا کھائے تو جب تک میٹھا کھاتا ہے تب تک اس کو تھوڑی دیر کے لیے لذت آتی ہے، لیکن جو ہی میٹھا ختم ہوتا ہے کھانا اس پر اس کو ایک تکلیف عجیب سی شروع ہو جاتی ہے۔ اب شوگر کے مریض کو میٹھا کھانے سے راحت تو ملی ہے لیکن اس کے بعد جو دکھ ہوا وہ راحت سے بڑا ہے۔ بالکل اسی طرح گناہ کرنے والا آدمی بوقت گناہ اس کو تھوڑی سی لذت ملتی ہے لیکن اس کے بعد کی ذلت، اس کے بعد کی لعنت اور اس کے بعد کے غم وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بات تو ہم یہ سمجھیں جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا میں راحت اور خوشی چاہتی ہیں تو تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، راحت کا خیال کریں، بہت ضروری ہے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه